اب بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے، یروشلم، ایلیا، جو تینوں ابراہیمک ریلیجن جو ہے، آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ، ان کے لیے ایک کامن حرم کی جگہ ہے، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں، تینوں کے لیے وہ حرم ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت آلموسٹ 500 سال ہو چکے ہوئے تھے ہیکل سلیمانی کو گرے ہوئے، کیونکہ 70 AD کے اندر 70 عیسوی میں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے ٹائٹس جو رومن ایک جنرل تھا، اس نے حملہ کیا تھا یروشلم کے اوپر، اور اس وقت تو ظاہر ہے وہ بت پرست جنرل تھا، اور انہوں نے یہودیوں کو قتل کیا، کوئی 1.25 لاکھ کے قریب یہودی قتل ہوئے، اتنوں کوئی وہ قید کر کے لے گیا اور ہیکل سلیمانی برباد کر دیا۔ اس کی صرف ایک دیوار بچی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریا، اور جس کے سامنے یہودی جو ہے وہ اس طرح کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دیوار وہ باقیات ہے ہیکل سلیمانی کی۔ اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے ان کا رہا، پھر ڈائسپورا شروع ہو گیا، ان کا انتشار پوری دنیا میں پھیل گیا، ظاہر ہے وہاں سے تو وہ نکال دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہودیوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوا۔ آپ علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت سے جب اسلام نے عروج پکڑا اور سیدنا عمر کے دور میں یروشلم فتح ہوا ایک پیس ٹریٹی کے تھرو، اس وقت یروشلم پہ حکومت تھی کرسچنز کی۔ جب ہیکل سلیمانی توڑا گیا اس وقت حکومت تھی رومن امپائر کی، جو کہ بت پرست تھے، لیکن وہ بیچ میں ایک ان کا ایمپرر آیا کانسٹنٹائن II، جس کے نام کے اوپر قسطنطنیہ شہر ہے، اس نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی۔ یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 200-250 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری جو رومن امپائر ہے وہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہوگی، کیونکہ اس وقت بادشاہ کا دین ہی رعایا کا دین ہوتا تھا۔ اب کرسچنز نے یہ شرط لگائی سیدنا عمر کو کہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ سٹی بغیر جنگ کے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہودیوں کو آپ نے یہاں نہیں آنے دینا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کرسچن یہ سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یا خدا سمجھتے ہیں، اس کے قاتل یہودی ہیں، کیونکہ انہوں نے صلیب چڑھوایا تھا رومنس کے ذریعے جیسس کرائسٹ کو، اور یہودی جو ہے وہ جیسس کرائسٹ کو نعوذ باللہ آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اتنے بڑے لیول کی دشمنی دنیا میں کسی بھی دو مذاہب کے درمیان نہیں ہے جو جیوز اور کرسچنز میں۔ یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا، یہ آج صورتحال کیوں بدلی ہے میں بعد میں بتاتا ہوں۔ زمین و آسمان کا فرق کہ ایک مذہب کے ماننے والے اسے خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور خدا کہہ رہے ہیں، پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ خدا کہتے ہیں اور کیتھولک خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان دونوں کا تو آپس میں ملاپ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کرسچن نے کہا کہ جیوز یہاں نہیں گھسیں گے، یہ ہمارے جیسس کرائسٹ کے قاتل ہیں۔ تو یہ بات تو ان کی نہیں مانی گئی، البتہ ایک بات سیدنا عمر نے مان لی کہ ٹھیک ہے ہم انہیں یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے، صرف وزٹ کریں، انٹرنیشنل سٹی سے ڈکلیئر کر دیں گے، کرسچنز بھی آئیں، جیوز بھی آئیں، مسلمان اوورال اسے دیکھیں گے، لیکن چونکہ یہ تینوں مذاہب کے لیے ایک ریسپیکٹیبل جگہ ہے، لہٰذا تینوں مذاہب کے ماننے والے لوگ زیارت کے لیے اپنے حرم میں آ سکتے ہیں۔ اور پھر اس وقت سے لے کر 20ویں صدی کے آغاز تک، سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک، یروشلم، بیت المقدس یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے۔ بیچ میں ایک دفعہ صلیبیوں نے لیا تھا، اور وہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس لے لیا، بس وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، اوورال مسلمانوں کی حکومت رہی اور بالکل معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے۔ لیکن جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونی شروع ہوئی، اس وقت یورپ نے کافی، یعنی گریٹ برٹن نے اس وقت زور لگایا، دنیا کی سپر پاور تو وہی تھے اس وقت، انہوں نے زور لگایا سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ تعالیٰ کو، جو آخری باقیات تھے، جو ٹرکی والوں نے ان کے اوپر ڈرامہ بھی بنایا ہے۔ تو خیر انہوں نے تو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے اسے پتہ نہیں کیا کتنا بڑا بزرگ بنا کے پیش کیا ہے، اتنی بھی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال مسلمانوں کے مفادات کے پوائنٹ آف ویو سے اس بندے کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ الٹیمیٹلی انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو دوسرے طریقے سے نپٹیں گے۔ وہ پھر
اللہ کی طرف سے کوئی حالات ایسے بنے, ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی اور اس میں جرمنی کا ساتھ دیا سلطنت عثمانیہ نے, اور یہ پارٹی جو ہے وہ جنگ ہار گئی. فاتحین دوسری طرف تھے, گریٹ برٹن اور ان کے الائز سارے. تو انہوں نے جنگ کے دوران ہی فتح پانے کے لیے عربیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ تمہیں ہم اجمیوں کی غلامی سے آزاد دیں گے اور یہ علیحدہ سے ایک حکومت تمہاری قائم کریں گے. دوسری طرف انہوں نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ تمہیں ہم بیت المقدس میں آنے کی اجازت دے دیں گے. خیر دونوں کے ساتھ ہی وعدہ خلافی کی. بہرحال یہودی اسٹرانگ تھے چونکہ فائنینشلی انہوں نے پھر زور لگایا. تو 1917-18 کے اندر بالفورڈ ڈکلیریشن ہوگی. بالفورڈ ایک شخص تھا جو ان کی طرف سے نمائندہ بن کے گیا اور ایک ٹریٹی سائن ہو گیا جس میں یہودیوں کو اجازت مل گئی کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہے نا, وہ یروشلم آ کے آباد ہو سکتے ہیں. اس وقت تک آپ سمجھ لیں آلموسٹ 90% کے قریب مسلمان ہی وہاں رہتے تھے, اور اتنے % علاقہ مسلمانوں کے پاس ہی تھا, وہ فلسطین کی وہ ریاست. بس پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا, کرتے کرتے جب پوری دنیا سے یہودی آ گئے. اس وقت آلموسٹ آپ سمجھ لیں 90 لاکھ 1 کروڑ کے قریب ہیں, 10 ملین کے قریب یہودی اسرائیل کے اندر. یہ پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے لیے ایک مذہبی مقام تھا. یہاں پہ بھی اگر ویزا کھل جائے تو سارے مکہ مدینہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے. تو یہی ان کے لیے وہ سارا معاملہ تھا. وہ آگے اور وہاں پہ انہوں نے ظاہر ہے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے زمینیں خریدنی تھی, اور جب انہوں نے زمینیں خریدنی تھی تو جن کے پاس آلریڈی وہاں پہ پلاٹ تھے انہوں نے ہی بیچنے تھے ظاہر ہے. تو یہ ایک نیچرل پروسیس تھا, یہ کچھ سازش نہیں ہو گئی تھی. ظاہر ہے جب وہ یہ سب کچھ ڈکلیئر ہو گیا, جب ہم محکوم ہو گئے اور ان کا غلبہ ہو گیا ہمارے اوپر اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے منوائے, تو یہی کچھ ہی ہونا تھا. 1948 کے اندر پھر اسرائیل کی سرحدیں کتنی وسیع ہوئی. پھر اصل جو جھٹکا مسلمانوں کو لگا وہ 1967 میں جو 6 دن کی جنگ ہوئی تھی عرب ورسز اسرائیل, جس میں اکیلے اسرائیل نے سارے عرب ملکوں کو شکست دی. اس کے بعد پھر اس نے اپنی دھاک بٹھا لی, ایسی بٹھائی کہ آج تھوڑا سا علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہے. کچھ علاقے تو وہ ٹوٹی پوٹی فارم میں بالکل سینٹر میں اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس ہے, اور ایک کارنر پہ یہ غزہ کی پٹی ہے جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی ہے, ایک طرف ایجپٹ ہے, اور باقی جو 2 بڑی والی سائڈ ہے جو لینتھ والی وہ ساری اسرائیلی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ باڑ لگائی ہوئی ہے. کسی کو وہاں سے یہاں آنے کی اجازت نہیں, اور جو مسلمان باقی رشتہ دار ہیں وہ دوسری طرف آباد ہیں, وہ اس باڑ کو کراس بھی نہیں کر سکتے, پھر بیچ میں اسرائیل ہے, لہٰذا ان کی آپس میں وہ اس طریقے سے جدائیاں ہوگی, اور یہ سارے معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں. اور اس میں عرب ملک ظاہر ہے کہ دنیا پرست ہیں تو نہیں مقابلہ کر سکے. اور آج تو اسرائیل خیر آپ سمجھ لیں انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بھی ہے. دنیا میں جو 7 نیوکلیئر پاورز ہیں ان میں سے ایک ہے وہ, 8 بلکہ کہہ لیں, انڈیا پاکستان کو ملا کے 7 اور 5 جو ویٹو کرنے والے ممبرانز ہیں, اور 8واں اسرائیل ہے. F-16 بھی ان کے پاس موجود ہے. وہ F-16 جو انڈیا کے پاس نہیں ہے لیکن اسرائیل کے پاس ہے, اب وہ اس کے ذریعے انہوں نے بمباری کا سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو ہم تو صرف اپنے بڑوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ جو اپنی ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اب وہ کیا کرنا ہے وہ ہم نے نہیں ان کو بتانا, ان کو ہم سے بہتر پتا ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے. ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں جو یہ اس طرح کی تکلیف ہے ان میں کوئی آسانی کی راہ ان کے لیے نکال دے, اور ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے. بس یہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ہم نے کوئی دنگا و فساد تو کھڑا نہیں کرنا, صرف اپنے بڑوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جن کے پاس اتھارٹی ہے, جن کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے, وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں.